ونشكره ونذكره نسلم ونصلي على سيد الأنبياء موبائل کا خیال رکھنا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده أحدا وحدا أبدا سرمدا وحده لا شريك له في الملك والملك ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخر دعواهم أن الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد في السماوات والأرض والحمد لله رب العالمين معزز اور مکرم عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں محض مسلم مخلص موحد بھائیوں السلام علیکم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی ذات کا بے انتہا بار شکر جس ذات تقدسہ و تعالی نے آج کے ہمارے پہلے صوبائی اجتماع کو جس ذات حق نے جس ذات ذوالجلال والکمال نے کامیابیوں کے ساتھ ہم کنار فرمایا ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے
یہ جو کچھ بھی کامیابی کا آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ سب میرے پروردگار کا فضل اور احسان اور انعام ہے۔ صوبہ پنجاب کی پوری باڈی نے اور صوبہ پنجاب کے ولولہ انگیز نظم نے جس جذبے کے ساتھ یہ قدم اٹھایا، اور ان کو اللہ نے جو کامیابی دی، جس کامرانی سے رب نے سرفراز کیا، اس کا راز یہ ہے کہ جو جماعت اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ سرشار ہوتی ہے، اس جماعت کو رب کسی میدان میں ناکام نہیں ہونے دیتا۔ بحمد اللہ ہمارے صوبہ پنجاب کا جو نظم موجودہ جاری اور ساری ہے، اگر اسی لگن کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ اور اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ اگر انہوں نے مزید چند دن گزارے تو انشاءاللہ صوبہ پنجاب کا یہ نظم مثالی ہوگا۔ کثیر تعداد میں علماء کرام، امراء اعظام موجود ہیں۔ ہماری دلی تمنا ہے کہ آپ حضرات جتنے تشریف لائے ہیں، تمام علماء کرام کے بیان حصہ بقدر جسہ آپ حضرات سن کے ہی واپس جائیں۔ تو کوشش یہی ہے کہ وقت کو انتہائی اختصار کے ساتھ اگر ہر آدمی اپنی گفتگو کلوز کر کے کرے تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات کے علماء سن سکیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ پوری دل جمی کے ساتھ بیٹھے۔ استاذ العلماء، امام انقلاب، استاذی المکرم علامہ احمد سعید خان ملتانی نور اللہ مرکزہ کے حقیقی جانشین اور ان کے مایہ ناز بیٹے اور ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب ابن خطیب حضرت العلامہ مولانا عصمت اللہ خان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا آخری بیان ہوگا، اس وقت تک آپ حضرات نے یہاں جم کے بیٹھنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں رب نے مسئلہ موت بیان کیا ہے، اور موت امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، محسن اعظم، رسول مکرم، شرف مجسم، عدل مفخم، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کی موت، آپ کا دنیا سے چلے جانا، آپ پر موت کا آ جانا، آپ پر موت کا وارد ہونا، آپ پر لفظ موت کا اطلاق ہونا، یہ دو چیزوں کی دلیل بن کر آیا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کو دیکھے، اس کو پرکھے، اس کا مطالعہ کرے، اس کا مشاہدہ کرے، اس کا موازنہ کرے، تو میرے پاک پیغمبر کی موت کو ماننا اس لیے ضروری ہے، اس لیے لازمی ہے ہر کلمہ گو پر، ہر میرے پیغمبر کے امتی پر، کہ میرے پیغمبر کی موت کے اندر دو چیزیں رب نے بیان کی ہیں۔ میرے پیغمبر کا دنیا سے چلا جانا یہ رب کی توحید کی دلیل ہے۔
یہ رب کے ہمیشہ زندہ رہنے کی دلیل ہے، اور باقی ساری کائنات کے اوپر موت کا آ جانا، یہ میرے پیغمبر کی موت ساری کائنات کے اندر، یہ میرے رب کی سب سے بڑی توحید کی اگر کوئی دلیل سمجھنا چاہتا ہے تو وہ آمنہ کے لال کی موت پر ایمان لے آئے۔ مرنا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری بات، میرے پیغمبر کی موت سے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر کا دنیا سے چلا جانا اور میرے پیغمبر کی زندگی کے اندر کسی اور نبی کا زمین پر زندہ نہ رہنا اور موجود نہ رہنا، یہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل ہے، اور میرے پیغمبر کا دنیا سے مر جانا، چلے جانا، وفات پا جانا، انتقال کا ہو جانا، یہ میرے رب کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر آپ دیکھیں، ایک اشکال اور ایک سوال میری جماعت پر اکثر لوگ کرتے ہیں، فریق مخالف دن دنا کے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ موت والا ہے، یہ جو مسئلہ پیغمبر کی وفات والا ہے، یہ مسئلہ لوگوں نے سوال کیا، میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ مسئلہ پتہ ہے کس نے بیان کیا، پتہ ہے کہاں سے شروع ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ امام المفسرین، شیخ التفسیر والحدیث حضرت العلامہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اٹھایا۔ اس سے پہلے آج تک امت نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا، اور امت کے اندر یہ مسئلہ نہیں تھا۔ یہ مسئلہ گجرات سے اٹھا ہے، یہ گجرات کے ایک عالم نے مسئلہ اٹھایا ہے۔ میں ان کی تشفی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے، میں قرآن کی آیت پڑھ کے، اپنے نبی کا فرمان پڑھ کے، اپنے نبی کے صحابہ کے اقوال سنا کے یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ گجرات سے نہیں اٹھا، یہ مسئلہ صدیق اکبر کے خطبہ سے چلا ہے۔ یہ مسئلہ اما عائشہ صدیقہ کائنات علیہا صلوات اللہ نے اٹھایا ہے۔ یہ مسئلہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ میرے پیغمبر پہ موت آ چکی ہے، جو موت رب نے مقدر میں لکھی تھی وہ موت آ چکی ہے، اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ یہ مسئلہ صدیق اکبر نے بیان کیا تھا، اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ سے کہنا چاہتا ہوں، اشاعت التوحید و سنہ کے مسلک کا بانی ابو بکر صدیق ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت اور تفصیل بیان کرنے والی ہستی اور شخصیت کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر نے نہیں کہا تھا ان محمدن قد ماتا، صحابہ کرام کی موجودگی میں کہا، جس میں حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت عثمان بھی موجود ہیں، حضرت علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کا خلیفہ اول، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کا جانشین بن کر آنے والا، جب وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو اس کے اندر وہ پہلا جملہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان محمدن قد مات۔ او لوگو، اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ پہ موت آ چکی ہے، موت آ چکی ہے، اور اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ جو موت اللہ نے لکھی تھی وہ موت تو آ چکی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ بولتے ہیں جس جملے کو آج لوگ توہین سمجھتے ہیں، یہ جملہ بولا جائے تو لوگ بے ادبی سمجھتے ہیں، اور ہماری جماعت پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ بے ادب لوگ ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کا احترام نہیں کرتے۔ آج سن صدیق اکبر سے بڑھ
بڑا میرے نبی کا ادب کرنے والا کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا جو میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مقدسہ پر آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں بل نفدی کا بے آبائنا و امہاتنا و انفسنا. اللہ کے پاک پیغمبر جی آپ پر میری جان قربان ہو جائے, میری اولاد قربان ہو جائے, ہماری مائیں قربان ہو جائیں, میری ماں اور میرا باپ قربان ہو جائے. وہ صدیق اکبر اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ بے حد محبت کرنے والا, بے حد پیار کرنے والا, جب آتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر عائشہ حجرہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر کا وجود مقدس کفن کے اندر اور سفید چادر کے اندر لپٹا ہوا ہے اور وہ چادر اتار کے اللہ کے پاک پیغمبر کی پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں بے ابی انت و امی طبت حیا و میتا, طبت حیا و میتا. اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے لفظ میت کا انتخاب صدیق کی زبان سے نکلا ہے اور پہلے نمبر پہ قرآن کی زبان سے نکلا. رب نے کہا انک میت و انہم میتون. ربی لفظ میت کا اطلاق اللہ کے پیغمبر کے وجود پر ہو رہا ہے اور صدیق اکبر بھی کہتے ہیں طبت حیا و میتا. اللہ کے پاک پیغمبر جی آپ زندگی میں بھی پاک تھے, مرنے کے بعد بھی پاک ہے. طبت حیا و میتا, آپ کی میت مقدس کے اوپر آ کے بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دے کے کہتے ہیں دنیا پہ موت آ جائے ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں, لیکن آمنہ کے لال پر موت تو آ گئی ہے, موت کا انکار تو نہیں ہو سکتا, لیکن آمنہ کے لال کا چہرہ موت کی وجہ سے مرجھا نہیں جاتا بلکہ حسن و جمال کے ساتھ پوری کائنات میں چھا جاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. یہ تھے ہماری جماعت کے بہترین خطیب علامہ سجاد الرحمان صاحب جو وفات النبی کے عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے. پیارے بھائیوں, اشاعت التوحید و سنہ اس موضوع سے ریلیٹڈ ہم 3 باتیں کرتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ موت سے پاک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے, باقی پوری کائنات کے لیے ہر ایک کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون ہے, اور جس آدمی کی روح اس بدن سے نکل جائے وہ عادتاً قیامت سے پہلے واپس نہیں آتی, اور جو آدمی بھی اس دنیا سے چلا جائے وہ اہل دنیا کا عادتاً سلام کلام نہیں سنتا. اور ہمارے جو دوسرے بھائی ان بیچاروں کو آج تک اپنے عقیدے کا پتہ نہیں. ماہنامہ الخیر یہ وفاق المدارس والوں کا, اس میں مولانا امین اکاڑوی صاحب ان کے حوالے سے لکھا کہ میں نے اشاعت التوحید و سنہ کے عمائدین سے مناظرے کیے, حیات النبی کے موضوع پر کافی پڑھا بھی اور پڑھایا بھی, لیکن آج تک مجھے نقطہ اختلاف کا پتہ نہیں. یہی چیز انہوں نے فتوحات صفدر میں لکھی, اور عقیدے کا پتہ اس لیے نہیں, آپ کو دھوکہ دیتے ہیں صرف حیات النبی کے نام پر, لیکن پیارے بھائیوں یہ تقیہ کرتے ہیں لا ایمان علی واللہ تقیۃ لہ کے تحت, حالانکہ ان کا نظریہ پہلی کتاب حیات الاموات اور الاموات جمع معرف باللام ہے. حیات الاموات کا معنی ہر مردے کا زندہ ہونا, ادھر مردہ بھی اور زندہ بھی. پھر یہ کتاب علامہ عبدالستار توسوی کے کہنے پر لکھی گئی, صفحہ نمبر 7 پر, آگے صفحہ 8 پر نور الحسن شاہ سے بخاری اس طبقے کا اتھینٹک بزرگ, مستند بزرگ, وہ لکھتا ہے غلط طور پر حیات النبی کی بات چڑھ گئی, اور ہمارا اشاعت التوحید والوں سے جھگڑا
حیات النبی کا نہیں، حیات اولیاء کا بھی نہیں، حیات شہداء کا بھی نہیں، حیات انبیاء کا بھی نہیں. ہمارا جھگڑا ہے عام موت کی حیات کے متعلق ہے، جس میں کفار، منافقین، مشرکین تک شامل ہے. تو ان کا اصل عقیدہ یہ ہے ابو جہل قریشی بھی قبر میں زندہ، اتبا بھی زندہ، اندرا گاندھی بھی زندہ، ہر بھتو جتو گاما ہر ایک قبر میں زندہ. جب عقیدہ یہ ہے تو پھر حیات النبی کے نام پر دھوکہ نہ دے. دوسری کتاب سماع الموتى، الموتى بھی جمع معرف باللام، اور وہاں پر بھی سماع الموتى صفحہ 221 پر لکھا ادراک شعور فہم و سماع میں مردے زندے سب برابر ہیں. اور یہ بھی ذرا دیکھ لو قرآن نے کہا انک لا تسمع الموتى، انہوں نے کتاب لکھی سماع الموتى. قرآن نے کہا اموات غیر احیاء، انہوں نے کتاب لکھی حیات الاموات. قرآن نے کہا انک میت وانہم میتون، انہوں نے کہا الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون. قرآن نے کہا وادخلی جنتی، انہوں نے کہا رد اللہ ولی روحی. تو بہرحال میرا جو عنوان تھا اس پر پھر کبھی. تو اب میں اپنی جماعت کے اگلے خطیب مقرر ہر دل عزیز خطیب ذیشان بلبل ارشاد حضرت علامہ احمد جمشید خان صاحب، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز کے اندر آپ کے ایمان کو تازہ فرمائے. حضرت علامہ احمد جمشید صاحب. صحیح ہے. حضرت امیر